پہلے پہل تو کہیں نہ کہیں آئمہ کا بھی یہی دل تھا کہ میں عباد کے پاس نہ جاؤں. منہ سے تو وہ یہی بات کہہ رہی تھی مگر کہیں نہ کہیں وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کاش تیمور آئے اور مجھے روک لے، مگر ایسا نہیں ہوتا. جیسے ہی عبدالرے شہوار اسے وہ ویڈیو سینڈ کرتی ہیں جو علینا کے ساتھ اس نے تیمور کی بنائی ہوتی ہے، اس وقت اسے صاف صاف یہی بات کرتی ہیں کہ دیکھو میرا بھائی تو موو آن کرنے والا ہے، زندگی میں آگے بڑھنے والا ہے، شادی کرنے والا ہے. بہتر یہی ہے کہ تم واپس آنے کا خیال اپنے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دو. اب آئمہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ ٹوٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ گھر میں کسی سے بھی یہ بات ابھی شیئر نہیں کرتی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس طرح سے میرا یا پھر تیمور کا تماشا بنے. وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ درِ شہوار ہی کروا رہی ہوگی. ابھی اتنا ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہاں ہی اس کی ساس کی کال آ جاتی ہے. تبھی وہ کہتی ہیں کہ بیٹا پلیز، درِ شہوار کی حرکتوں کی وجہ سے تم اپنی زندگی کیوں تباہ و برباد کر رہی ہو؟ میں نہیں چاہتی اس طرح سے تم تیمور کی زندگی سے جاؤ. میں تیمور کی زندگی میں صرف اور صرف بہو کی حیثیت سے تمہیں ہی دیکھنا چاہتی ہوں، نہ کہ کسی اور کو. نہ ہی میں نے کسی اور کو امیجن کیا ہے اور نہ ہی میں کبھی کر سکتی ہوں. ہو سکے تو واپس آ جانا. تیمور کو میں سمجھا کر تھک چکی ہوں، اور ہاں میں عدت میں ہوں، ورنہ میں تمہیں خود لینے آتی اور آ کر اگر مجھے ہاتھ بھی جوڑنے پڑتے تو میں تم سے معافی مانگ لیتی. یہ بات سننے کے بعد اب آئمہ کہتی ہیں کہ پلیز آنٹی اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، میں آپ کی بہت ہی زیادہ عزت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، مگر درِ شہوار جہاں ہوگی میں وہاں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ بائی کو ہمیشہ سے برکاتی آئی ہیں اور بائی کے خلاف تیمور کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہاں تک کہ آپ بھی یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ بھائی کبھی بھی غلط نہیں تھے، درِ شہوار ہی تھی. آپ یہ بات بھی جانتی ہیں کہ بھائی نے یہاں تک کہ ڈیورس دینے سے پہلے آ کر آپ لوگوں کو بتایا تھا کس طرح سے ان کا افیئر شہیر سے چل رہا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے تیمور کو وہ باتیں یاد ہی نہیں ہیں. اتنی بات کہنے کے بعد آئمہ فون رکھ دیتی ہیں تو اس وقت درِ شہوار کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں. تب ہی اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، تمہاری بہن تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے. ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب درِ شہوار کی اصلیت تمہارے سامنے آ جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے میرا مزید منہ نہ کھلواؤ اور چپ چاپ وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں. اب تیمور یہ باتیں سن کر کہتا ہے کہ وہ خلا کے پیپرز تیار کروا رہے ہیں، عباد کے پاس باہر جا رہے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس طرح سے اس کے پاس چلا جاؤں اور اسے معافی مانگوں اور کہوں کہ واپس آ جاؤ. ماں میں اتنا بھی میرا پڑا نہیں ہوں کہ میری کوئی سیلف ریسپیکٹ ہی نہ ہو. یہ بات سننے کے بعد اب اس کی ماں اسے صرف اور صرف یہی الفاظ کہتی ہیں کہ میاں بیوی میں سیلف ریسپیکٹ کیسی، اس لیے تمہیں بہتر یہی ہے کہ جو میں سمجھا رہی ہوں سمجھ جانا چاہیے. اب ایک طرف جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں ہی اب تیمور بھی اپنی بہن کو بہت ہی زیادہ ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے مجھے یہ کہہ کر لے کر گئی تھی کہ تمہیں کسی سے مجھے ملوانا ہے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح اس لڑکی کو میرے سامنے لا کر بٹھا دو گے، کیونکہ میں تو ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا. آئمہ ہی میری بیگم ہے اور ہمیشہ سے وہی میری لائف پارٹنر رہے گی. یہ بات سن کر اب درِ شہوار کو دل ہی دل میں تیمور پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے. وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ جس طرح سے ولید نے مجھے چھوڑا ہے اب اس کی بہن اس گھر میں کیسے بچ سکتی ہیں، مگر وہ یہ بات بول چکی ہے کہ اس سے چھوڑا نہیں بلکہ اس نے خود ہی اس سے ڈیورس لی ہے. اب ایک طرف جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں ہی اب آئمہ اپنی ہی بھابھی ماورا کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے مال جاتی ہیں، کیونکہ وہ جا رہی تھی عباد کے پاس. تو اس وقت ماورا کی بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور طبیعت خراب ہونے کی اصل وجہ کوئی اور نہیں بلکہ علینا اور درِ شہوار ان دونوں کو شاپنگ مال میں ملتی ہیں. تو اس وقت درِ شہوار پہلے پہل تو آئمہ کو باتیں سناتی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہونے والی میری بھابھی ہیں، اس وجہ سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے بھائی کی زندگی سے دور ہو جاؤ اور آج کے بعد کبھی بھی ان کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھنا، کیونکہ وہ اب تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے، تم سے ان کا دل بڑھ چکا ہے. تو یہ بات سننے کے بعد اب ماورا آگے سے درِ شہوار کو کہتی ہیں کہ تمہیں شرم کرنی چاہیے، ایک عورت ہونے کے باوجود اس طرح عورت کا گھر برباد کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ چلو آئمہ کا کوئی بھی احساس نہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے بھائی کا ہی احساس کر لو، ان کی خوشیوں کا ہی احساس کر لو. تب ہی یہ بات سن کر درِ شہوار کہتی ہے کہ نہیں احساس مجھے کسی کی خوشیوں کا، تو کیا کر لو گی تم دونوں؟
اور میسنی گنی تم تو خاموش ہی رہو، کیا بدصورت ہو، ولید نے نہ جانے کیا تم میں دیکھ لیا ہے جو تمہیں چھوڑ ہی نہیں رہا، یہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی، کیا اس کا سٹینڈرڈ اتنا گرا پڑا ہو چکا ہے، وہ تو خود اتنا ہینڈسم اتنا خوبصورت ہے۔ اب جب دورِ شہوار ماورا کو اتنی باتیں سناتی ہیں تو اس وقت ماورا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد دورِ شہوار کہتی ہیں کہ سنبھالو اپنی بابی کو، ناٹک شروع، جیسے تم لوگ ہو ویسی ہی تمہاری بابی ہے، اب صحیح تم لوگوں کو ملی ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ ویسے ولید کی ٹکر کی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے، مگر اب آئمہ بہت ہی زیادہ مصیبت میں آ جاتی ہیں، اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں ماورا کو کیسے ہاسپٹل لے کر جاؤں، مگر ایٹ دی اینڈ وہ لے ہی جاتی ہیں، اور دوسری طرف جیسے ہی ہاسپٹل میں پہنچتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ وہاں جا کر خوش ہو جاتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز اسے بتاتی ہیں کہ آپ کی بھابی ماں بننے والی ہے۔ اب یہ بات سن کر آئمہ کی اور ماورا کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تبھی وہ ایکسائٹمنٹ میں کائنات اور ولید کو وہاں ہی بلا لیتے ہیں، تو اس وقت ولید ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف کائنات بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ جب سارے ایکسپریشن ولید کے ماورا کے ساتھ ساتھ کائنات اور آئمہ بھی نوٹ کرتی ہیں، تو اس وقت یہ سب کچھ ماورا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں، تبھی ولید سے پوچھتی ہیں کہ آخر آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں، یہ تو خوشی کی خبر ہے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے، تو تبھی ولید کہتا ہے کہ نہیں میں پریشان نہیں ہوا، مگر مجھے دعا کی یاد آ رہی ہے۔ تو اس وقت اب آئمہ آگے بڑھتی ہیں اور جا کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی آپ یقین جانیں ایک نہ ایک دن بہت ہی جلد وہ دن بھی آئے گا جب دعا ہمارے پاس ہوگی، کیونکہ میں دورِ شہوار کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ ویسی لڑکی نہیں جیسی پریٹینڈ کر رہی ہے، اسے نہ تو اپنی اولاد کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی اسے ہونے والی ہے، یہاں تک کہ وہ تو اس کی کیئر تک نہیں کرتی، اس نے تو ملازمین کے ہاتھوں اپنی بیٹی کو رکھا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر اب ولید مزید پریشان ہو جاتا ہے، تبھی کائنات ماورا کے منہ کی طرف دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ واقعی بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہیں، تبھی کائنات ایک دم سے آ کر اپنے بھائی کے گلے لگ جاتی ہے اور بہت ہی آہستہ آواز میں کہتی ہے کہ ماورا کی خوشی کا خیال رکھیں، اس ٹائم پہ اسے آپ کی ضرورت ہے اور آپ اس طرح سے دعا کو ڈسکس کر کے اسے مزید پریشان کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں وہ دعا سے محبت کرتی ہیں، مگر ابھی تو واقعی میں اس کے لیے یہ بہت ہی بڑی خوشی ہے۔ اب ولید اس بات کو چھوڑ دیتا ہے اور ماورا کو مبارکباد دیتا ہے، تبھی ماورا یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں، تبھی ولید کہتا ہے واقعی میں خوشی کی بات ہے۔ اب آئمہ فون اٹھاتی ہیں اور ایک دم سے کسی کو کالز کرنا شروع کر دیتی ہیں، تبھی ولید کہتا ہے کیا کر رہی ہو، تو اس وقت وہ بتاتی ہیں کہ دورِ شہوار جو کہ زمین پر نہیں رہی تھی بہت ہی آسمان میں اڑ رہی تھی، اسے بتانے لگی ہوں کہ کیا خوشخبری ہماری بابی کو ملی ہے۔ تو اس وقت یہ بات سننے کے بعد ولید اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے آئمہ حد کرتی ہو، اگر اسے اس طرح کوئی بات پتہ چلے گی تو وہ تمہیں پتہ ہے نا اگلے انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، ماورا کو نقصان پہنچانے کا سوچے گی اور دعا کو مجھے کبھی بھی واپس نہیں دے گی۔ اب یہ باتیں سن کر ولید کی اب ماورا اور کائنات آئمہ کو سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ پاگل ہے، تم پاگل نہیں بنو اور اپنی خوشیاں اس طرح سے دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرنا بند کرو۔